أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی آپ الحمدللہ. جی آپ ابوالحسن قمر آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی آپ ٹھیک ہیں؟ الماس فاطمہ شازیہ شبوتر خانم طاہر بطول اور طاہر بطول آپ ٹھیک ہیں؟ طاہرہ جی آغا الحمدللہ. روبینہ رضوی خانم آپ ٹھیک ہیں؟ بھلے آغا. اشاد فاطمہ نقوی اور گلشن زہرا آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی کس چیز کے بارے میں؟ میزان کتاب میزان الصرف میں کس چیز کے میں ماضی قریب کے بارے میں ماضی قریب کے بارے میں چل رہی تھی. ٹھیک ہے نہیں؟ ہم نے بتایا کہ ماضی قریب کس سے بنتا ہے؟ ماضی مطلق سے. ماضی مطلق بنتا ہے. معلوم سے بنتا ہے. ٹھیک ہے. اور ماضی مطلق مثبت معلوم کس سے بنتا ہے؟ مصدر سے بنتا ہے. مصدر سے بنتا ہے. ماضی مطلق مثبت معلوم مصدر سے کیسے بنتا ہے بتائیے سمر. ماضی مطلق اضافی مثبت معلوم مصدر سے بنتا ہے کیسے؟ اضافی جو حروف ہوتے ہیں ان کو ہٹا دیتے مصدر ہیں. میں آسن روبی نویم زائد حرف ہے تو دوسرا ہٹا دیتے ہیں فتحہ دیں کو گے. فتح دیتے ہیں اور کی حرکت سمائی ہوتی ہے. فعل پہ باب کے حساب سے ہوگی یا فتحہ بھی ہو سکتا ہے کسرہ بھی اور ضمہ بھی. یعنی فعل ثلاثی مجرد میں جو ماضی معلوم ہے اس کے تین وزن ہیں. یا فعالہ کے وزن پہ ملے گا آپ کو یا فعیلہ یا فعولہ. باقی 13 سیغے پہلے سیغے سے بنتے ہیں. جو ضمیریں بدلتی ہیں اس کی وجہ سے 14 شکلیں بنتی ہیں سیغوں کی. ضمیر ماضی میں کتنے طرح کی ہیں؟ 2 طرح کی ہیں. 2 جگہ پوشیدہ ہیں. پہلے میں ہوا چوتھے میں یا باقی جگہ ظاہر ہیں. کون کون سی؟ الف 2 جگہ ہے دوسرے میں اور 5ویں میں. جی واو تیسرے میں ہے. اور پھر تا تماتم تے تماتنا جو اور نا ہر ایک نا ہے نون زبر نا وہ چھٹے سیغے میں. ٹھیک ہے نہیں؟ جی آغا. ساکنہ نہیں ہوتا ہے ساکنہ مؤنث کی علامت ہے. ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی آغا. پھر اس کے بعد ماضی قریب پڑھا تھا. ماضی قریب کس سے بنتا ہے روبینہ میں؟ شفوتر خانم شازیہ گلشن ماضی زہرا مطلق نشاط فاطمہ. ماضی قریب کس سے بنتا ہے؟ ماضی ماضی مطلق سے. مطلق شفوتر خانم ماضی قریب کس سے بنتا ہے؟ جی ماضی مطلق مثبت معلوم سے. یعنی ماضی قریب کس سے بنتا ہے؟ ماضی مطلق سے بنتا ہے. مثبت سے مثبت منفی سے منفی معلوم سے معلوم مجہول سے مجہول. مثلاً اگر ہم ماضی قریب کا مثبت معلوم بنانا چاہ رہے ہیں تو ماضی مطلق کے مثبت معلوم سے بنے گا. جی اور اگر ماضی قریب کا منفی معلوم بنانا چاہ رہے ہیں تو ماضی مطلق کے منفی معلوم سے بنے گا. اگر ماضی قریب کا مثبت مجہول بنانا چاہ رہے ہیں تو ماضی مطلق کے مثبت مجہول سے بنے گا. ماضی قریب کا منفی مجہول بنانا چاہ رہے ہیں تو ماضی مطلق کے منفی مجہول سے بنے گا. کیسے بنے گا؟ قد بڑھا دینا ہے. جی قد بڑھا دینا ہے. سمجھ میں آئے؟ اور یہ قد کا عمل کیا ہے؟ قد کیا عمل کرتا ہے؟ جی لفظی عمل نہیں کرتا. لفظی عمل نہیں کرتا فقط معنوی عمل کرتا ہے. دیکھیے لفظی عمل اور معنوی عمل کسے کہتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں. عمل یعنی اثر ڈالنا. اثر ڈالنا ایک ہوتا ہے لفظی عمل. ادھر دیکھیے ایک ہوتا ہے عمل یعنی اثر ڈالنا. یا تو لفظی ہوتا ہے لفظی اور لفظی عمل یعنی اگر کوئی عامل عمل کرنے والا کسی کے لفظ میں عمل کر رہا ہے یعنی اس کے لفظ میں کہیں نہ کہیں کوئی تبدیلی لائے گا کوئی چینج
آگے جا کے آپ مضارع مجزوم میں پڑھیں گے، مثال کے طور پر مضارع کیا ہے، ینصرو ہے، مثال دے رہا ہوں ینصرو، اگر اس کے شروع میں لم لے آئیں گے تو یہ لفظی عمل بھی کرتا ہے، معنوی بھی۔ لفظی عمل آگے جا کے پڑھیں گے، ابھی اس پہ دھیان نہ دیجیے گا، بس دیکھ لیجیے کہ کیسے عمل کرتا ہے۔ تو اس لم نے آخر مبینہ میں لم نے آخر میں لفظ میں لم تو لفظ میں اثر ڈالا جی، یا مثال کے طور پر ینصرانے تھا، اس میں لم آ جائے تو لم ینصرا بجتا ہے، نون گرا دیتا ہے جی، تو اسے کہتے ہیں لفظی اثر کرنا، لفظی عمل، عمل لفظی عمل کیا اس نے، ٹھیک ہے نہیں؟ جی آقا۔ معنی بھی تو کیا ہی کیا، معنی کو منفی میں بدل دیا، مضارع کو مطلب ماضی مطلق منفی میں بدل دیا، لفظی بھی۔ بعض عامل ایسے ہیں عمل کرنے والے جو لفظ میں بھی عمل کرتے ہیں اور لفظ اور معنی بھی دونوں عمل کرتے ہیں، اثر ڈالتے ہیں، عمل یعنی اثر۔ لیکن بعض ایسے جو فقط معنی بھی اثر ڈالتے ہیں، لفظی اثر، جیسے آپ نے ماضی قریب میں دیکھا کہ ماضی مطلق کے شروع میں کیا بڑھاتے ہیں، قد۔ یہ قد لفظ، اس کا کوئی لفظی عمل نہیں ہے، لفظ میں کوئی اثر نہیں ڈالتا ماضی مطلق کے، فقط معنی بھی عمل کیا کرتا ہے، ماضی اثر مطلق ڈالتا کو ہے۔ ماضی قریب میں بدل دیتا ہے، ماضی مطلق کے معنی کو ماضی قریب میں بدل دیتا ہے، صحیح ہے نہیں؟ جی ہم نے پڑھا، اب مثال دیکھیے، پہلے لکھوا دیتے ہیں پھر ماضی نہیں پڑھ رہے نا، تین پڑھ رہی ہے، مثبت معلوم، منفی معلوم، مثبت مجہول ہے، دو کہاں لکھا ہے؟ تین، اچھا مجہول نہیں بتایا، ہاں، ماضی قریب مثبت معلوم اور ماضی قریب منفی معلوم کا فرق پڑا، آج ماضی قریب مثبت مجہول، ماضی قریب مبینہ میں فرضیہ قانون، ماضی قریب مثبت مجہول، ماضی قریب مثبت جی۔ تاریخ کون بتائے گا لفظ کو دیکھ کر، روبینہ میم، شکواتر خانوم، سمر بتائیے، ماضی پہلے ماضی ماضی کے گزرا ہوا، قریب ماضی قریب قریب کے گزرا ہوا، وہ پہلے کے ماضی قریب کے گزرے قریب زمانے میں کام غائب مثبت کرنا ہے مجہول ہونا کو بتائے، وہ مثبت کو پازیٹیو اور مجہول کا فاعل کلام میں سے غائب معلوم نہ ہو، کیونکہ مثبت منفی مثبت معلوم مجہول، یہ سب تعریف میں لکھوا چکا ہوں۔ آئیے ماضی قریب مثبت مجہول بنانے کے لیے ماضی مطلق مثبت مجہول کے شروع میں، ماضی مطلق مثبت مجہول کے بتائیے کیا کریں گے، تو میم ماضی مطلق مجہول کے شروع میں کیا کریں گے، قد بات پہلے کی باتوں کے بعد لفظ میں کوئی اثر نہیں ڈالے گا، ماضی مطلق کے معنی کرنا پڑے گا۔ جی آقا۔ مثال کے طور پر ماضی قریب وہ ماضی مطلق مثبت مجہول کیا تھا، نو سے نصرہ، کیا تھا، نصرہ ماضی قریب مطلق مثبت مجہول، ارے مثبت مجہول پوچھا، نصیرہ نوشیرہ تھا، نصیرہ تھا، ٹھیک ہے، لفظ میں کوئی اثر نہیں ڈالے گا، ماضی مطلق مثبت مجہول کے شروع میں قد لگانا ہے، قد نوشیرہ دیکھا، نصیرہ مدد کیا گیا، مدد کیا گیا، مدد کیا گیا، اب اس کے شروع میں کیا کر دیا جائے گا،
قد بڑھا دیا جائے گا، قد نصرہ، کیا ہو جائے گا؟ قد نصرہ. نصرہ. دیکھیے لفظ میں کوئی اثر نہیں ڈالا. پہلے تھا مدد کیا گیا وہ ایک بار، اب ہو جائے گا مدد. مبینہ میں مدد کیا گیا ہے، کیا گیا ہے وہ ایک وہ ایک مرد. مرد. مدد کیا گیا ہے وہ ایک مرد. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی ہاں. نصرہ مدد کیا گیا وہ ایک مرد، اس سے ہو گیا قد نصرہ مدد کیا گیا ہے وہ ایک مرد. نصرہ نصرہ نصرو نصرت نصرتا نصرنا نصرتا نصرتما نصرتم نصرتے نصرتما نصرتنا نصرتو ہو جائے گا قد نصرہ قد نصرہ قد نصرو قد نصرت قد نصرتا قد نصرنا قد نصرتا قد نصرتما قد نصرتم قد نصرتے قد نصرتما قد نصرتن قد نصرتو قد قد نصرہ. نصرنا. سمجھ قد میں آیا؟ نصرہ. جی اب ہے ماضی قریب منفی مجهول. ماضی قریب قریب مجرور. شب و آسان منشأ زہرا ماضی. بولیے آپ لوگ نہیں بول رہے ہیں آن لائن. ماضی قریب جی ہاں. ماضی منفی مجهول. ماضی قریب قریب منفی مجرور. منفی مجهول. ماضی قریب منفی کیسے بنتا ہے؟ دکھ رہا ہے؟ اب اچھا دکھ رہا ہے. ماضی قریب مثبت منفی مجهول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی قریب مثبت مجهول کے بنانے کے لیے بنانے کا ماں لگا دیں گے. ماضی مطلق منفی مجهول کے شروع میں جی ماضی مطلق منفی مجهول کے شروع میں کیا کریں گے؟ ماں لگا دیں گے. پڑھا دیں گے. ماں تو پڑھا ہوا ہی ہوتا ہے ماضی مطلق منفی مجهول میں. قد پڑھانا ہے ماضی قریب کے لیے. نہیں ماضی قریب منفی بنانے کے لیے کہا. ماضی قریب منفی مجهول بنانے کے لیے ماضی مطلق منفی مجهول کے شروع میں قد پڑھانا ہے. جی جی. ماضی مطلق ماضی ادھر دیکھو ماضی مطلق منفی مجهول کیا تھا؟ مثبت مجهول تو نصرہ تھا نا. ماضی مطلق منفی مجهول کیا تھا؟ ما نصرہ. یہی تھا نا. ماضی مطلق منفی ہاں مجهول یہی تو نصرہ. تھا. ما نصرہ نہیں مدد نہیں کی اسے. مدد نہیں کیا گیا وہ ایک مرد. وہ ایک مرد. یہی تو تھا ماضی مطلق. جی ہاں. کیا گیا وہ ایک مرد کی آئیے اس کے شروع میں قد بڑھا دیں گے. ہو جائے گا قد ما نصرہ. بتائیے قد بڑھایا ہے ما بڑھایا؟ قد بڑھایا. قد اب ہو جائے گا مدد نہیں کیا گیا ہے. مدد نہیں کیا گیا ہے وہ ایک دیکھیے الفاظ فاطمہ کون کہہ رہا تھا کہ ماں بڑھا دیں گے. دیکھیے ماں نہیں بڑھایا. ماں تو آلریڈی تھی جی. لفظ میں. ماضی مطلق منفی مجهول وہ منفی تھا. میں نے پہلے ہی درس شروع ہونے سے پہلے بتایا. شروع ہی میں درس شروع جب ہو رہا تھا کہ ماضی قریب کو ماضی مطلق سے بناتے ہیں. میں نے بس الگ الگ کر کے لکھوا دیا ورنہ میں ایسے بھی لکھوا سکتا تھا کہ ماضی قریب کو ماضی مطلق سے بناتے ہیں. ماضی مطلق کے شروع میں قد بڑھا دیں گے. ماضی قریب مثبت معلوم بنانا ہے تو مثبت ماضی مطلق مثبت معلوم کے شروع میں قد بڑھا دیں گے.
माजी करीब मनफी मालूम बनाना है तो माजी मुतलक मनफी मालूम के शुरू में कद बढ़ा देंगे जी। माजी करीब मुस्बत मशहूर बनाना है तो माजी मुतलक मुस्बत मशहूर के शुरू में कद बढ़ा देंगे। माजी मुतलक मनफी मशहूर बनाना है तो माजी करीब मनफी मशहूर बनाना है तो माजी मुतलक मनफी मशहूर के शुरू में कद बढ़ा देंगे जी। आगा अगर हमारा एक सवाल है, अगर सिर्फ वाहिद हम ऐसे लिखे नुसीरा तो तब भी उसके ये मायने नहीं होंगे, यानी जरूरी है कि कद लगाया जाए। क्या कह रही है? नुसीरा जो है लफ्ज, अगर हम इसके मायने भी यही हो गए ना, मदद किया गया। वो एक मर्द नुसीरा, लेकिन कद नुसीरा मदद किया गया है, करीब का गुजरे हुए जमाने में है, लगा हुआ नहीं दिखा आपको, फर्क नहीं दिखा माना जी में। आगा वही पूछ रहे, कद का लगाना जरूरी है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप बताना चाह रही है कि अभी करीब में मदद की है तो कद लगाना पड़ेगा। कद नुसीरा मदद की है उस एक मर्द ने, या मदद किया गया है वो एक मर्द, या मदद नहीं की है उस एक मर्द ने, मदद नहीं किया गया है वो एक मर्द। लेकिन माजी मुतलक में जमाना मुय्यन नहीं है, गुजरा हुआ तो मुय्यन है कि गुजरे हुए जमाने में, लेकिन अभी गुजराया था यानी तो मदद किया गया, हो सकता है आज सुबह किया गया, कल किया गया, परसों किया गया मदद, लेकिन कद नुसिरा यानी अभी करीब में मदद किया गया है वो एक। अभी मैं आपसे कहूँ कि आपने नाश्ता किया है, हाँ मैंने नाश्ता किया है, यदि अभी करीब में किया है 2 घंटा 3 घंटे पहले मसलन, लेकिन मैं कहूँ आपने बिरयानी खाई तो हाँ मैंने बिरयानी खाई, लेकिन इसमें मुय्यन थोड़ी कि आज सुबह खाई है, कल रात खाई है, परसों खाई। समझ में आ गया है नहीं? जी आगा। मैं फरतीबा खानून शफवातर खानून बोलिए जी आगा हो गया। आप मिटा दूंगे नहीं आगा, 1 मिनट। चलिए मिटाया। समझ में आएगा। मैं आपको चीज को मैंने चारों चीजें मुस्बत मालूम, मनफी मालूम, मुस्बत मजबूर, मनफी मजबूर अलग अलग करके लिखवा दिया, वरना मैं एक ही लाइन एक ही पैराग्राफ में लिखवा सकता था। तो माजी मुतलक हम सब पढ़ ही चुके हैं, उसके शुरू में पद लगा दीजिए तो माजी करीब बन जाएगा। ठीक, तो मैंने कल बताया था माजी मुतलक क्या क्या था। माजी मुतलक बोलिए, माजी मुतलक क्या था? मुस्बत मालूम, मजहूल, माजी मुतलक मजहूल, मालूमिया होता है या मनफी होता है या मनफी होता है। ऐसे मजबूर मजहूल भी मुस्बत होता है या मनफी होता है? जी। तो अब माजी मतलब क्या क्या था? माजी मतलब मुस्बत मालूम क्या था? माजी मतलब मुस्बत मालूम क्या था बताइए। ना सारा मसलन मुस्बत मौजूद को कसरा और उससे पहले जितने मुताबिक हरफ हैं पहले बात मुताबिक। अब इसका मंफी बनाने के लिए इसी के शुरू में माँ लगा देंगे। मैं चाहता, तो ये तो आप पढ़ ही चुके थे ना, मैं चाहता आपको माजी करीब के लिए लिखवा देता कि माजी करीब बनाने के लिए माजी मुतलब के शुरू में कद बढ़ा देंगे, लेकिन मैंने सबका अलग अलग करके लिखाया ताकि कॉपी पे अलग से फायदा और हेडिंग के साथ मौजूद रहे। आसान सा काम था। कितना आसान काम है माजी करीब बनाने के लिए। मुस्बत माजी करीब का मुस्बत मालूम बनाना है तो मुस्बत मालूम माजी मतलब कि मुस्बत मालूम के शुरू में कद बढ़ाइए जी। और अगर माजी मुतलब का मनफी मालूम माजी करीब का मनफी मालूम बनाना है तो यहाँ पे हेडिंग माजी
माजी तो मनफी माजी के करीब बनाने के लिए माजी मतलब माजी मुस्बत मालूम के शुरू में मुस्बत मालूम के शुरू में मनफी मालूम बना रहा है तो मनफी मालूम के शुरू में मुस्बत मजहूर माजी करीब का बना रहा है तो मुस्बत मजहूर मतलब के शुरू में और अगर यदि मतलब बोलिए मेरी बात पूरी लिखी गई तो आपको लिखा सुनाओ पहले देखिए माजी करीब का मुस्बत मालूम बनाने के लिए माजी मतलब के मुस्बत मालूम के शुरू में कद बढ़ाया माजी करीब का मनफी मालूम बनाने के लिए माजी मतलब के मनफी मालूम के शुरू में कद बढ़ाया माजी करीब मुस्बत मजहूर के को बनाने के लिए माजी मतलब मुस्बत मजहूर के शुरू में कद बढ़ाया और माजी करीब का मनफी मजहूर बनाने के लिए माजी मतलब के मनफी मजहूर के शुरू में कद बढ़ाया सही है नहीं जी रूबीना आगा। फरदीबा खानूम हेलो जी आगा। जी आगा, अस्सलाम वालेकुम आगा जी। समझ आया अगर हम जी माजी आगा मतलब को सही से समझ रहे हैं सब कुछ जी। तो फिर कद बढ़ाने में कुछ रह ही क्या जाता है गुलशन सहरा निशात फातिमा जी फिर कद बढ़ाने में रह ही क्या जाता है ये हो गया बोलिए माजी करीब माजी करीब गर्दान आपसे कोई क्या गर्दान माजी सुनाई करीब की माजी गर्दान आप जी। सुनाओ माजी करीब मुस्बत मालूम की गर्दान सुनाओ आप मनफी मालूम माजी करीब का नसरता पद्माना सरता आप माजी करीब का मुस्बत मजहूर मजहूर अबे मुस्बत मजहूर भैया मजहूर क्या था माजी मतलब का मुस्बत मजहूर कुतिला आप करो माजी करीब अबे मनफी नहीं भाई मुस्बत मजहूर ही पूछ रहा हूँ कद कुतिला जनाबे हजरत ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि का जब जालिमीन ने बिना मैं सुन रही हैं जी आगा। हाँ, जालिमीन ने आग लगाई दरवाजे पे दरवाजा गिरा आपके शिकवे मुबारक में जनाब मोहसिन की शहादत हुई तो आपने क्या आवाज बुलंद की थी कद कोतेला माँ की आशाई यानी जो मेरे पेट में बच्चा था वो कत्ल कर दिया गया तो क्या कहा था आपने बस कोतला कत्ल कर दिया गया कौन किसने किया आपने किया लेकिन जो मेरे पेट में था जो वो कत्ल कर दिया गया समझ में आया जी आगा, इमाम हुसैन इस्लाम की शहादत के वक्त भी तो आवाज आई थी ना, कद को तिलल हुसैन भी कर शहादत के वक्त जब आवाज निदा बुलंद हुई कद कुतिल हुसैन अशाना कद कुतिल हुसैन भी करबला अला कद कुतिल हुसैन भी करबला कद कुतिला था नहीं जी आगा ठीक है जी नहीं तो ये जी। क्या है माजी करीब का मुस्बत मजहूर है माजी करीब का मुस्बत मजहूर है मुस्बत ठीक मजहूर जौहर बताइए जौहर बताइए क्या है बताइए सोचना क्यों पड़ रहा है सोचना क्यों पड़ रहा है आपको ये है माजी करीब है कद से पता लग जाएगा कि माजी करीब है मुस्बत है मां नहीं है इससे पता लग जाएगा मजहूल है इससे पता लग जाएगा कि मां कबल आखिर में कसरा है उससे पहले जम्मा है तो ये सोचने वाली बातें हैं रूबीना मैम जैसे ये सोच सोच के बता रहा है माजी करीब
مثبت یہ سوچنے والی بات ہے. قد دیکھتے ہی سمجھ جائیے کہ ماضی قریب ہے. ماں جی نہ ہاں ہے ماں نہیں ہے فوراً سمجھ جائیے مثبت ہے. اور مجھول جی ہے یعنی ماقبل آخر پہ کسرہ ہے اس سے پہلے ضمہ. یہ بچوں والی باتیں ہیں تو بچہ بھی بتا دے گا اگر سمجھا دیا جائے. جب ماضی قریب کے لیے قد بنتا ہے تو قد دیکھتے ہی بتا دے گا کہ ماضی قریب ہے. یہ سوچنا پڑے گا ماضی قریب. ابھی تو 70 فیل بھی نہیں پڑے گا. چلو 70 آپ فیل پڑھ لیے اور 70 ہو گئے فیل اور پتہ نہیں کون سے میں ڈاؤٹ نہ ہو جائے. اس میں سوچ کے ابھی تو فیل بھی 2 ہی پڑھے ہیں ماضی مطلق اور ماضی قریب. جو سوچنا پڑ رہا ہے تمہیں فوراً قد دیکھتے ہی ماضی قریب. من مان نہیں ہے تو مثبت ہے یہ اور مجھول ہے. اس میں سوچنے والی جیسی کون سی بات تھی؟ پڑھا بتائیے. ماضی مطلق ماضی قریب مثبت مجھول ہے یہ. پھر یہ 8واں صیغہ ہے. 8واں صیغہ یہ 8واں صیغہ دلیل 9ویں صیغے میں آتا ہے. تم آواز ہے. قتلا قتلا قتلو قتلت قتلتا قتلنا قتلتا قتلتما قتلتم. 9واں صیغہ. تو بچے بھی یاد کر لیں گے کہ تا 7ویں صیغے میں بڑھتی ہے تو 13ویں میں بڑھتی ہے. تما جو ہے وہ 8ویں میں اور 11ویں میں. تم جو ہے 9ویں میں. تین یا 10ویں میں بنتی ہے. تننا 12ویں میں بڑھتا ہے. ماضی قریب مثبت مجھول 9واں صیغہ. کیا نام ہے 9ویں صیغے کا؟ جمع مذکر حاضر. 9واں صیغہ جمع مذکر حاضر. ترجمہ کیا گیا وہ ایک ہے یہ وہ ہے یہ تھرڈ پرسن ہے. نہ تو یہ تھرڈ پرسن ہے جو غائب ہے اور نہ ہی یہ ایک ہے. وہ ہے یہ حاضر. وہ تھرڈ پرسن کو غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے. حاضر کو تم کہتے ہیں. ذلیل کہیں کے اس تم سے ہی سمجھ جاتا. تم قتل کیے گئے ہو. قتل کیے گئے ہو تم سب مرد. قتل کیے گئے ہو تم. منصافی پڑھ کے نہیں دے رہا. اس کا کچھ کیجیے. لمبی لمبی ابھی ان سے کہہ دیجیے کل محفل پڑھنے جانی ہے اور آپ کا آدھے گھنٹے پڑھنا تو آدھے گھنٹے کے اشعار پرچے پہ بھی نہیں دیکھے گا. ابھی سے یاد کرنا شروع کر دے گئے پوری رات جاگ کے. لیکن اسے اتنے دن سے ہی ماضی نہیں یاد کر کے دے رہا ہے. نہ صیغے یاد کر رہا ہے نہ کچھ پتہ نہیں کر کیا رہا ہے. معروف سے ایک داڑھی والے میں بال ہو گئے ہیں جس کے گنجا ہے آدھا یہ انسان. داڑھی یہ حال ہے. اس کو مارتے ہوئے مجھے شرم آئے گی مگر نہیں. اور میں نے سے کہہ رکھا ہے کہ میں نہیں بخشوں گا. اتنے دن سے یہی سمجھ آیا کہ تم 9ویں صیغے میں آتا ہے. 9واں صیغہ جمع ہے مذکر ہے حاضر ہے. وہ کہہ رہا کم وقت وہ ہے بغیرت نہیں کا. ہاں جی آپ بتاؤ سمجھ. پہلے کیا بتایا جاتا. پہلے کون سا پھر کیا منفی مجھول کا پہلے ماضی پہلے ماضی پڑھ لا. ماضی منفی پڑھ لا. بتاؤ کیا ہے. پہلے ماضی منفی مجھول پہلے ماضی منفی مجھول. پہلے ماضی مطلق منفی مجھول. تو ذلیل کی جیسے مطلق تو نہیں کہہ رہا ہے. ماضی تو 6 ہوتے ہیں. ماضی تو 6 ہوتے ہیں. کون سا ماضی ہے؟ خالی پہلے ماضی کہہ کے دامن چھوٹ جائے گا. یا ماضی پہلے ماضی کے بعد مطلق کہنا پڑے گا. ماضی قریب کہنا پڑے گا. ماضی بعید کہنا پڑے گا. ماضی تمنائی کہنا پڑے گا. ماضی شکی کہنا پڑے گا. کون سا ماضی ہے؟ یا خالی اتنا پہلے ماضی مطلق وہ ہے منفی مجھول ہے. پہلے ماضی مطلق منفی مجھول. پہلے ماضی مطلق ہے پہلی بات تو کچھ قد وغیرہ کچھ بڑھا ہوا نہیں ہے. پہلے ماضی مطلق ہے منفی ہے. ماضی سے پتہ لگ رہا ہے مجھول ہے. قبل آخر میں کسرہ ہے اور سمجھ میں آیا. بتاؤ پہلے ماضی مطلق منفی مجھول ہے. 10واں صیغہ ہے حاضر ہے. قتل کی گئی قتل نہیں کی گئی تو ایک اور قتل نہیں کی گئی
ایک عورت, اور یہ قدمہ قتل جو ہوتا تو قتل نہیں کی گئی ہے تو ایک عورت. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ جی آقا. جی آقا. اب میں انشاءاللہ کل 3 دن تک آداب اسلامی رہے گی, ان کو شروع کے 10 منٹ پہلے آداب اسلامی سے پہلے اسی پہ اوگت کرایا جائے گا. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محمد